1905 میں جنت البقیع ہم لوگ کہتے ہیں، حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا جنت البقیع، اس کا بقیع الغرقد نام ہے اصل میں، جو مدینے کے پیچھے قبرستان ہے، جہاں کے بارے میں ہم لوگوں کو ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہاں دفن ہو گئے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہیں پہ منافقین بھی دفن ہیں، کئی بڑے بڑے زمانے کے منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ وہیں دفن ہیں۔ اس قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی غربت تھی، تو یہ کمبخت مینارۃ القادیان میں کیا کرا، اپنی مسجد جس کو بولتا تھا اس کے قریب میں قبرستان بنا کے بڑا جو یہاں پہ دفن ہو گیا جنت میں چلے آتا۔ بہشتی مقبرہ الگ الگ اس لیے بنائے گئے اول تو کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایک خاص دینی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو، ان کی یاد زندہ رکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ ان سب کو اکٹھا دفن کر کے اکٹھے ان کے لیے دعا کے سامان مہیا کیے جائیں، یہ مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے ساتھ ایک اور مقصد بھی وابستہ ہے کہ جن لوگوں کو، جو لوگ یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا یہ اہتمام ہو رہا ہے اور ان کے لیے دعاؤں کے لیے خاص اہتمام ان بزرگوں کو اکٹھا نیکوں کو کیا جا رہا ہے، ان کے دل میں وہی نیکیاں کرنے کی خواہش پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں یہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ دو مقاصد ہیں جن کی پیش نظر بہشتی مقبرے کو الگ بنا دیا گیا۔ اور وصیت کا نظام بتاتا ہے کہ 10واں حصہ اپنی زندگی میں کمائے ہوئے کبھی اور اپنے کے بعد چھوڑے ہوئے کبھی تم دین کی خاطر پیش کرتے ہو تو پھر داخل ہوتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ باقی اعمال اس کے مطابق ہوں، وہ بھی صالح ہوں، ان پر کوئی اعتراض کی کوئی گنجائش کسی دیکھنے والے کو دکھائی نہ دے، اللہ کی نظر میں جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسے اعمال ہوں کہ دیکھنے والے کی نظر ان کو صاف دیکھ رہی ہو اور یہ قربانی وہ پیش کر رہا ہو، تو اس صورت میں وہ اس بات کا اہل ہوگا کہ اس کو خصوصی جگہ دی جائے۔ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا کا موقع ہوگا اکٹھے ایسے گروہ کو اکٹھا دفن ہوئے دیکھ کر، اور مزید تحریص پیدا ہوگی، یہ مقصد ہے۔ جہاں تک ان کے 100% بخشے جانے کا تعلق ہے، میرے نزدیک یہ تصور درست نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے رویا میں یا کشوف میں یہاں دفن دیکھا، یا جن کے متعلق خوشخبریاں تھیں کہ تمہارے ساتھ دفن ہوں گے، ان کے متعلق تو ہم قطعیت سے کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کے گروہ کو ان کی زندگی میں نجات یافتہ قرار دے دیا گیا تھا، تو مرنے کے بعد بھی وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ مجھے تو نہیں کہ زندگی میں نجات یافتہ اور مرنے کے بعد نعوذ باللہ غیر نجات یافتہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح مسیح علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کی زندگی کھلی کتاب تھی اور اس پہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے متعلق ہم دل میں یقین رکھتے ہیں، مگر یہ فیصلہ نہیں ہے۔ ہم دل میں یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نجات یافتہ ہو ہوں گے، اور عمومی طور پر یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والے بھی جنہوں نے جہاں تک ہمارا علم ہے نیکی سے زندگی بسر کی اور قربانیاں کی، وہ نجات یافتہ ہی ہوں گے۔ بس بہشتی مقبرے سے یہ مراد ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ ایسی توقعات جن کا وابستہ کرنا ان لوگوں کے اعمال سے بھی تعلق رکھتا ہے جو اس میں دفن ہوئے، اس لیے معقول وجہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر ایرے غیرے کے متعلق جس کی زندگی کے حالات بھی غیر معروف ہیں، مبہم ہیں، اور اس کی دینی قربانیاں بھی یا معمولی ہیں یا درمیانی ہیں، غیر معمولی نہیں ہیں، ان کے متعلق ہم اس قسم کی توقع اس شان سے نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک وجہ تمیز موجود ہے، ٹھیک ہے۔